بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے ملک میں نئی سیاسی حکومت کے قیام اور پائیدار امن کے لیے 3 مرحلوں پر مشتمل پیس روڈ میپ تیار کر لیا ہے، جسے وہ اس ماہ ترکی میں ہونے والے ایک اہم اجلاس میں پیش کریں گے۔ امریکہ اس ماہ اقوام متحدہ کی مدد سے ترکی میں ایک کانفرنس منعقد کرانے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں افغانستان سے غیر ملکی اہلکاروں کے انخلا، پائیدار امن اور نئی سیاسی حکومت کے قیام پر غور کیا جائے گا۔ صدر اشرف غنی کے اس منصوبے کے پہلے مرحلے میں صدارتی عہدے سے علیحدگی، فریقین کے درمیان سیاسی تصفیے کے لیے قابل عمل معاہدے کا طے پانا اور عالمی قوتوں کی نگرانی میں لڑائی بندی کو یقینی بنانا شامل ہے۔ دوسرے مرحلے میں صدارتی انتخابات کا انعقاد کیا جائے گا۔ تیسرے اور آخری مرحلے میں سیاسی حکومت آئین سازی کرے گی۔ اس سے پہلے امریکہ غیر ملکی اہلکاروں کے 1 مئی تک انخلا میں تاخیر کا اشارہ دیتے ہوئے افغانستان میں تمام فریقین پر مشتمل نگراں حکومت کے قیام کی تجویز دے چکا ہے، جسے قابل حکومت نے مسترد کر دیا تھا، تاہم طالبان نے نیم رضامندی ظاہر کی تھی۔ نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی اتنی عمر نہیں جتنا ہمارا سیاست میں تجربہ ہو چکا ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ گزشتہ روز عمران خان نے قوم کے سامنے رونا رویا عدالتی نظام پر حملہ کیا۔ عمران نیازی فرماتے ہیں کہ وہ اپنا ایجنڈا عدلیہ کے عدم تعاون کے باعث پورا نہیں کر پا رہے۔ عمران نیازی عدلیہ سے کس قسم کا تعاون چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ کے ان کے الف لیلوی احتساب کہانیوں پر سب کو جیل میں ڈال دیا جائے؟ پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے خلاف کیسز کی براہ راست کوریج کی جائے، قوم کو پتہ چلے کہ عمران نیازی کے پاس الف لیلہ کی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ آج ریاست پاکستان کو شدید خطرات سے دوچار کر دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی رپورٹس آج اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ پالیسی پاکستانی معیشت کو تباہ کر دے گی۔ ہمارے 5 سال کے قرضے پیداواری نوعیت کے تھے، موٹر ویز اور سی پیک کے منصوبے بنے۔ ہمارے 5 سال سے زیادہ عمران نیازی نے 2.25 سال میں قرض لے لیا۔ عمران خان نے غیر پیداواری قرضہ خسارہ پورا کرنے کے لیے اس قرض کے ذریعے ہمیں بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ ہماری خود مختاری داؤ پر لگ چکی ہے۔ اب ہماری قسمت کے فیصلے IMF کے بابو کریں گے۔ احسن اقبال کا مزید کہنا تھا کہ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کہتے ہیں کہ سی پیک کامیابی سے چل رہا ہے۔ کون سا ایک منصوبہ ہے جو ہمارے بعد آپ نے شروع کیا ہو؟ بلاول بھٹو زرداری کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کو ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے جن سے ان کی جماعت کو نقصان ہو۔ بلاول بھٹو زرداری کی اتنی عمر نہیں جتنا ہمارا سیاست میں تجربہ ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر عدنان جعلی بیماریاں تلاش کرنے کے ماہر ہیں، وہ مریم نواز کی نئی بیماری دریافت کرنے آئے ہیں۔ فردوس عاشق اعوان کا کہنا تھا کہ PDM کی روح پرواز کر گئی ہے اور اس کا مردہ جسم چڑیل راج کماری اٹھا کر پھر رہی ہے۔ PDM کو مصنوعی سانس دے کر زندہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاہم اپوزیشن نے سینٹ کے فلور پر بھی اپنی راہیں جدا کر لی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ٹولہ صرف میڈیا سکرین پر اب زندہ رہے گا۔ مریم نواز مصنوعی بیماریوں کا شکار ہے، اور یہ کون سی بیماری ہے جو ٹویٹر تک ہی محدود ہے؟ اب ڈاکٹر عدنان مریم نواز کی نئی بیماری دریافت کرنے پاکستان آئے ہیں، کیونکہ وہ جعلی بیماریاں تلاش کرنے کے ماہر ہیں۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے ایک شہری کی مدد کے لیے انوکھا کام کر کے سب کے دل جیت لیے۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر ایک پوسٹ کی اور شہریوں سے اپیل کی کہ وہ ایئرپورٹ سے ملنے والے کھلونے کو مالک تک پہنچانے میں مدد کریں۔
انہوں نے لکھا کہ اس خرگوش کھلونے کو اصل مالی تک پہنچانا ہے جس کے لیے عوام کی مدد کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے لکھا کہ ایئرپورٹ کی ٹیم کا ایک رکن خرگوش لے کر میرے پاس آیا اور بتایا کہ یہ کھلونا 28 جنوری کو ایئرپورٹ سے ملا ہے، جس کے بعد سے اس کے مالک کی تلاش جاری ہے۔ وزیر اعظم نے لکھا کہ میرے خیال سے یہ بظاہر چھوٹی چیز ہے مگر اس شخص کے لیے قیمتی ہوگی جو اس کا مالک ہے۔ آپ تمام عوام میرا ساتھ دیں تاکہ اس مالک تک پہنچا جا سکے۔ پوسٹ کے 24 گھنٹے بعد اس معاملے میں اہم پیش رفت سامنے آئی اور ایئرپورٹ انتظامیہ نے بتایا کہ وہ کھلونا مالک تک پہنچانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہ ایک ننھے بوئن نامی بچے کا تھا جس نے اس کھلونے کا نام نونو رکھا ہوا تھا۔ اس طرح نونو وزیر اعظم کی کوششوں سے اپنے ننھے مالک کے پاس پہنچ گیا۔ ہر روز ہم مختلف قسم کے پھل، سبزیاں اور مختلف غذائیں کھاتے ہیں جن میں کچھ تو بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہیں اور کچھ غذائیں ایسی بھی ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت مضر ہیں اور اپنے اندر زہریلی قوت رکھتی ہیں۔ آپ نے شاید ہی اپنی زندگی میں 1 یا 2 ہری مرچیں ثابت کھائی ہوں۔ ویسے تو ہم روزمرہ کی زندگی میں مختلف غذاؤں میں مرچوں کا استعمال کرتے ہیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایک کیمیکل ہوتا ہے جو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے؟ یہی وہ کیمیکل ہے جو مرچوں کو گرم اور تیکھا بناتا ہے۔ اگر کوئی شخص زیادہ مرچیں کھا لیتا ہے تو یہ کیمیکل اس کی موت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ دوستو، آگے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ میں اپنی زندگی میں پہلی بار سن رہا ہوں۔ اگر آپ اس کے بارے میں کوئی نالج رکھتے ہیں تو مجھے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا، کیونکہ اس کو ماننا یا نہ ماننا بہت مشکل ہے۔ آلوؤں کے بارے میں ہم سب ہی جانتے ہیں اور دنیا کے ہر ملک میں اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے آلوؤں کے بارے میں آج تک یہ سنا ہے کہ اس میں زہر بھی ہوتا ہے؟ لیکن دوستو، میں پہلی بار سن رہا ہوں کہ آلو کے پودے کی شاخیں اور پتیاں نہایت ہی زہریلی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آلو بھی اپنے اندر زہر کی مقدار رکھتا ہے۔ اگر آپ کبھی آلو پر غور کریں تو اکثر آپ نے اس کے اوپر ہرے رنگ کے نشانات دیکھے ہوں گے۔ یہ ہرا رنگ دراصل اس حصے میں زہر کی زیادہ مقدار کی علامت ہوتا ہے۔ ماضی میں آلو کی وجہ سے بہت سی اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ اس طرح آلو کھانے سے اچانک موت واقع نہیں ہوتی، بلکہ اس کی علامات میں کمزوری اور کوما شامل ہے۔ بادام ساری دنیا میں بہت مشہور ہے۔ بادام میں بہت زیادہ زہر پایا جاتا ہے۔ اگر اس کو گرمائش سے نہ گزارا جائے تو یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کڑوے بادام میں بھی بہت زیادہ زہر پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں اس کی خرید و فروخت پر بھی پابندی عائد ہے۔ ویسے تو سیب دنیا بھر کے پھلوں میں نہایت ہی منفرد پھل ہے، لیکن جہاں یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے وہیں اس میں پائے جانے والے بیج اپنے اندر زہر رکھتے ہیں جن کو کھانے سے انسان کے جسم میں مختلف قسم کی تکلیفات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ٹماٹر جو کہ دنیا بھر میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کی شاخوں اور پتوں میں بھی زہر پایا جاتا ہے۔ یہ زہر زیادہ تر جنگلی ٹماٹروں میں پایا جاتا ہے، جبکہ کھیتوں میں لگائے جانے والے ٹماٹروں میں اس کی مقدار کم ہوتی ہے۔ پفر فش دنیا کی دوسرے نمبر پر آنے والی زہریلی مچھلی ہے۔ یہ مچھلی کوریا اور جاپان کے سمندروں میں پائی جاتی ہے۔ اس مچھلی کے بہت سے حصے زہریلے ہوتے ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ زہریلا اس مچھلی کا جگر ہوتا ہے، جس کو کھانے سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ مشروم کی تقریباً 5000 قسمیں پائی جاتی ہیں، جن میں سے 100 کے قریب زہریلی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ مشروم کا استعمال گیس اور آنتوں کی بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگلوں میں پائے جانے والے مشروم زیادہ تر زہریلے ہوتے ہیں، جس کے کھانے سے انسان موت کے منہ میں جا سکتا ہے۔ دوستو، یہ ایک پوسٹ تھی جو مجھے کسی نے بھیجی تھی، سوچا میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں۔ کسی شخص کی شادی قریب تھی تو مشورے کے لیے ایک ایسے قریبی دوست کے پاس پہنچا جس کی شادی کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا اور اس کی بیوی اس کے لیے محبت اور فرما برداری کی ایک مثال تھی جس کا چرچا بہت پھیلا ہوا تھا۔ دوست نے خاطرداری کے بعد آنے کی وجہ پوچھی تو مستقبل کے اس ہونہار شوہر نے دل کھول کر سامنے رکھ دیا اور خوشحال زندگی کا راز پوچھ لیا۔
فرما بردار بیوی رکھنے والے دوست نے کسی درویش کی طرح لمبی سانس لی اور بولا کہ شادی کی پہلی رات جب میں کمرے میں داخل ہوا تو جاتے ہی سگریٹ جلا کر بیٹھ گیا اور کسی بھی گفتگو سے پہلے نہایت ہی تسلی سے اس کو ختم کیا۔ حالانکہ ساری زندگی کبھی بھی اس شے کو نہ تو ہاتھ لگایا تھا اور نہ ہی کبھی پیا تھا۔ خیر بعد ازاں جب کچھ بے تکلفی ہوگی تو نئی نویلی دلہن نے بڑے لاڈو انداز سے کہا کہ آپ یہ چھوڑ نہیں سکتے۔ میں نے کہا کبھی نہیں۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اگلا سوال آیا کہ کیا میرے لیے بھی نہیں؟ تو اے عزیز دوست، میں نے چند لمحے کی کچھ سوچنے کی اداکاری کی اور بے چینی کے بعد سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر اس دعوے کے ساتھ باہر پھینک دیا کہ اے جانے بہاراں، آپ کی خاطر آج کے بعد اسے ہاتھ بھی نہ لگاؤں گا۔ تو اے رفیق درینہ، وہ دن اور آج کا دن، اس کی فرما برداری آپ کے سامنے ہے۔ تو دوستو، مستقبل کے اس دلہے نے بھی نہ تو کبھی اس شے کو ہاتھ لگایا تھا اور نہ ہی کبھی زندگی میں پیا تھا۔ بیچارہ آنکھوں میں خوشحال زندگی کے خواب لیے کمرے میں داخل ہوا اور اپنے دوست کے کہنے پر ایک سگریٹ کو سلگا بیٹھا۔ نئی نویلی دلہن نے کچھ دیر تو بو کو نظر انداز کیا، مگر جب رہا نہ گیا تو گھونگھٹ کو ایک ذرا سا اٹھا کر شرماتے لجاتے ہوئے کہا کہ اجی سنیے، اگر گولڈ لیف ہے تو ایک دو کش مجھے بھی دیجیے گا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔